سنیے گا جاوید لطیف صاحب نے بھی کہا تھوڑی دیر پہلے نیوز کے پروگرام میں لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق کہ کن سے مانگ رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ. آپ یہ سنیے گا پھر میں اس کا جواب سے لیتا ہوں. دکھائیے گا سر لیول پلینگ فیلڈ اب مانگ کس سے رہے ہیں مجھے یہ بتا دیں آپ. میں لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہا ہوں پاکستان کے تمام ان اداروں سے جو فیصلہ سازی کرتے ہیں. میں ان سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں جن اداروں میں بیٹھے لوگوں نے ہم پر الزام لگائے. یار اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ ہے نا, تو یہ پارٹی پالیسی ہے یا ذاتی رائے ہے؟ نہیں, یہ جاوید لطیف صاحب کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے. میرا خیال ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون سے 2018 میں لیول پلینگ فیلڈ چھینی گئی تھی, اور آج یہ سب کو معلوم ہے کہ نواز شریف صاحب کو جس طریقے سے نااہل کیا گیا, پارٹی کی صدارت سے ہٹایا گیا اور ان کو تاحیات نااہل کیا گیا, وہ سارے فیصلے ایک سازش کے تحت کیے گئے تھے, وداؤٹ اینی میرٹ کیے گئے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو کوشش کی گئی کہ ایڈوانٹیج دی جائے نواز شریف صاحب کو راستے سے ہٹا کے. تو اگر نواز شریف صاحب کے وہ جھوٹے کیسز جو ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی اس میں ان کو ریلیف مل رہا ہے اور انصاف کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں, تو مسلم لیگ نون کے پوائنٹ آف ویو سے تو یہی لیول پلینگ فیلڈ ہے کہ ہمارے لیڈر کو حق ملنا چاہیے کہ وہ پارٹی کی قیادت کر سکیں, وہ اپنے انتخابی عمل میں شریک ہو سکیں. تو یہ ہمارا حق جو ہے. تو آپ کو بھی مل رہی ہے نا لیول پلینگ فیلڈ؟ یعنی جی, ہمیں تو کوئی لیول پلینگ فیلڈ کا نہ کسی پہ اعتراض ہے نہ ہم کسی سے مانگتے ہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آئین اور قانون کے تحت فیصلے ہونے چاہیے, اور سپریم کورٹ نے ان فیصلوں کو جو نواز شریف صاحب کے خلاف 2017 اور 18 میں اور ہائی کورٹ نے بھی کالعدم قرار دیا ہے, تو یہ ہمارا جو سب سے بڑا ایک ڈس ایڈوانٹیج تھی کہ ہمارے قائد کو انتخابی عمل سے باہر نکالا گیا تھا, وہ بحال ہو گئی ہے. اور اب مسلم لیگ نون کسی بیساکھی کے اوپر یقین نہیں رکھتی. ہم تو عوام کی تائید کے اوپر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد عوام کے سامنے اس کارکردگی کی بنیاد کے اوپر امید رکھتے ہیں کہ کامیاب ہوں گے جو ہم نے 2013 سے 18 میں کر کے دکھائی. اور بدانب ایک بات میں یہ کہوں گا, دیکھیے اب پاکستان کی تینوں پارٹیز ٹیسٹڈ ہیں. پیپلز پارٹی 2008 سے 13 تک تھی, ہم نے 13 سے 18 تک حکومت کی, اور پی ٹی آئی نے 18 سے 22 تک حکومت کی. پاکستان کے عوام جانتے ہیں کہ کس کے دور میں سب سے زیادہ ترقی ہوئی, کس کے دور میں مہنگائی کا جن بوتل سے نکلا, کس نے پاکستان میں بدامنی اور دہشت گردی کو ختم کیا, کس نے پاکستان میں دوبارہ دہشت گردی کو زندہ کیا. تو اب پاکستان کے لوگ بڑا انفارم فیصلہ کر سکتے ہیں. اب یہ بات نہیں ہے کہ میں نیا ہوں مجھے بھی ایک موقع دے کر دیکھیں. وہ 4 سال قوم کے لیے ایک ڈرونا خواب تھے. ایک کوئی منصوبہ ایسا نہیں گنا سکتا کوئی پی ٹی آئی کا فرد کہ جو عمران خان نے کہیں کھڑا کیا ہو 4 سالوں میں, سوائے میں نہیں چھوڑوں گا, میں اس کو نہیں چھوڑوں گا, وہ چنور ہے, وہ ڈاکو ہے, وہ فلانا ہے, وہ دھمکانا ہے. اس کے علاوہ قوم کو تو بس سب کو کھل کے کھیلنے کا موقع دے دیا جائے, سب کی کارکردگی عوام کے سامنے ہے, پھر عوام نے جس کو منتخب کرنا ہے کر دے, سب کو ایکولی موقع دے دیا جائے, اور عوام بہت عقل مند ہے, ان کو جو بندہ ٹھیک لگتا ہے جو بات ٹھیک. وسیم صاحب سب کو موقع ملنا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی پیش نظر رکھیں کہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا ون آف دا ڈارکسٹ آورز ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کے سلامتی کے اداروں پہ حملہ کیا, جنہوں نے شہیدوں کی یادگاروں کو مسمار کیا, جنہوں نے قائد اعظم کا گھر جلا کے راکھ کر دیا, ان کے لیے اگر آپ اس بنیاد پہ معافی مانگیں گے اور دے دیں گے کہ جی لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے, کل کو آپ کسی دہشت گرد گروپ کے خلاف کیا کارروائی کر سکتے ہیں؟ جتنے دہشت گرد آپ نے جیلوں بند کی ان سب کو چھوڑ دیں. ایک آخری بس بات بتا دیں, آخری سوال کے ایک اور بھی بیان دیا جاوید صاحب نے, وہی بتا دیں کہ ذاتی رائے ہے پارٹی پالیسی یہ کیا ہے ذرا, کہ وہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب کو ان لوگوں نے نکالا, عالمی قوتوں کے کہنے میں نکالا, وہ بھی سنا دیں ذرا. میاں صاحب کو ہٹانے کی آپ سازش ہوئی تھی آپ نے کہا؟ بالکل, جب ایٹمی دھماکے کیے تھے, پاکستان کو دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا تھا, اس وقت بھی عالمی سازش. سر مجھے یہ بتائیں, کیا جب 2017 میں میاں نواز شریف کو نکالا گیا اس وقت سازش ہوئی ہے؟ 2017 میں بھی نواز شریف کو سی پیک پاکستان کو دینے کی سزا دی گئی. کس نے دی؟ جنرل رحیل سے لے کے جنرل فیض, جنرل باجوہ, یہ سارے شامل تھے. جنرل راحیل, جنرل فیض, جنرل باجوہ نے عالمی قوتوں کے کہنے پہ نواز شریف کے خلاف سازش کی. یہ مسلم لیگ نون کی آفیشیل پالیسی ہے, اسٹیٹمنٹ ہے. دیکھیں جو کچھ 2017-18 میں ہوا نا, اس کی ایک سادہ تشریح میں نے 2018 کے انتخابات کے بعد کر دی تھی
بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے چند جنرلز اور چند ججز نے اپنے دماغ سے سوچنے کی بجائے اپنی بیگمات اور اپنے بچوں کے دماغ سے سوچنا شروع کیا اور ملک کو اس حال پہ پہنچا دیا. میرا خیال ہے کہ وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا ہولناک حادثہ ہے کہ جو ایک ناتجربی یہ لوگ جنہوں نے فیصلہ کیا اپنی کرولا یا سیوک گاڑی کے اوپر ایک انٹرینڈ ڈرائیور کو چابی نہیں دیتے. انہوں نے 24 کروڑ عوام کی چابیاں ایک ایسے بندے کو دے دی جس نے کبھی یونین کاؤنسل تک زندگی میں کوئی آفس نہیں چلایا. انہوں نے بیگمات کے کہنے پہ کیا یا عالمی قوتوں کے کہنے پہ؟ وہ عالمی قوت ہے کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں عالمی سازی چیز کی یہ لوگ اعلی کار بنے. جاوید لطیف صاحب یہ کہہ رہے ہیں. جی اس کے لیے ہو سکتا ہے جاوید لطیف صاحب کے پاس کوئی عالمی سازش کا ثبوت ہو تو اس پہ بات وہ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس جواب تو وہی دے سکتے ہیں کہ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں. آپ کے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں کہ آپ کہہ سکیں لوگوں نے عالمی سازشوں کے عالمی قوتوں کے کہنے پر ایسا کیا؟ یو ڈونٹ ہیو اینی سچ ایویڈنس. دیکھیے یہ تو ایویڈنس کے بغیر تو کنجیکچرز ہی ہیں نا، آپ اپنے اندازے لگا سکتے ہیں. ہو سکتا ہے انہوں نے بھی ایک اندازہ پیش کیا ہو، لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر چند لوگ جو اہم عہدوں کے اوپر تھے انہوں نے اپنی عقل سے نہیں سوچا. وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی بیگمات اور اپنے بچوں کے کہنے میں ایسے بہکے کہ ان کی جو فیوز اڑ گئے دماغ کے، ان کو نہیں پتا کہ وہ کیا کر بیٹھے ہیں، اور ملک کو اتنی بڑی سزا دی ہے کہ آج تک پاکستان بھگت رہا ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں ان لوگوں نے کیا ضرور یہ کام جن کے نام لے رہے ہیں جاوید لطیف صاحب، لیکن وہ اپنے بیگمات اور ینگسٹر ان کے اس میں آ گئے، اثر میں آ گئے. عالمی قوتوں کے کہنے پہ کیا نہیں کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں، اس لیے آپ یہ بات نہیں کہہ سکتے. جی میرے پاس یہ تو ایک تجزیہ ہے، کوئی لگا سکتا ہے، کنجیکچر کر سکتا ہے حالات اور واقعات کو دیکھ کے، لیکن اگر آپ کے پاس اس کا کوئی ایویڈنس ہو پھر ہی آپ قطعیت کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ. آپ احسن اقبال صاحب ہم سے بات کر رہے تھے.